پیرزادہ نیاز احمد قریشی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایک عرصہ دراز سے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، لاء کی تعلیم دے رہے ہیں اور ان کو کمال مہارت حاصل ہے، اپنے سبجیکٹ پر عبور مکمل حاصل ہے۔ آج وہ جو لیکچر ڈلیور کریں گے وہ فیکٹ اینڈ ایشو ان کیو ایس قانونی یعنی قانون شہادت پر وہ اپنا لیکچر ڈلیور کریں گے۔ ان کو کمال مہارت یہ حاصل ہے کہ جب وہ اپنے سبجیکٹ پر بات کرتے ہیں تو جو لیکچر گین کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسے لوگ جو ناسمجھ لوگ، ان کو دوبارہ اس چیز کو اس سبجیکٹ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں پیرزادہ نیاز احمد قریشی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے کہ وہ تشریف لائیں ڈائس پر اور ڈسٹرکٹ بار ملتان کو اپنے جو ان کا عنوان ہے فیکٹ ان ایشو ان کیوس پر لیکچر ڈلیور کریں۔ پیرزادہ نیاز احمد قریشی صاحب، تھینک یو۔ What I believe about QSO and about a legal expert, I do believe they both have correlation, or no legal expert can claim his expertise as a legal expert unless he is candidly well versed with QSO قانون شہادت آرڈر 1984۔ کسی بھی سول کیس کی، کسی بھی فیملی کیس کی، کسی بھی کیس کی بنیاد QSO ہوتی ہے۔ سپوز بنیاد کیسے کہ کریمنل کیس کی انیسیشن دو طرح سے ہو سکتی ہے کہ ایف اے آر ہوئی ہو، استغاثہ لکھا گیا ہو، ایف اے آر ہوئی ہو، یا پھر ڈائریکٹ کمپلینٹ ہوئی ہو، یہی ہے نا۔ سول کیس کی اسی طرح سے سوٹ ہوا ہو یا کسی اور اینگل سے کوئی اپلیکیشن سے کام سٹارٹ ہوا ہو۔ یہ تمام معاملات اس بات سے بنیاد کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ فیکٹ اس اپلیکیشن میں، اس سوٹ میں، اس درخواست میں، اس ایف اے آر میں بیان کیے ہوں گے۔ فیکٹ، if we take the word of fact on daily basis, on rostrums, in court proceedings, before executives, with our own discussions, تو فیکٹ ایکچولی ہے کیا؟ یوں لگے گا کہ ایک طرح سے فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو حقیقت ہے، میننگ میکسیمم یہی نظر آئیں گے نا کہ بھئی وہ حقیقت ہے جی، یہی ہوا ہے۔ فیکٹ کے بارے میں یہ لگے گا کہ یہ حقیقت ہے، بس یہی ہے، وہ جو ہوا ہے وہی ہے۔ درست ہے، یہ سب الفاظ اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ کامن پارلنس آف دی لینگویج اینڈ ورڈ یہی ہے۔ QSO کے بنیادی پرپسز کیا ہیں، کس طرح سے یہ ویل کیا جاتا ہے، کس طرح سے ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ہم اس سے اپنی پریکٹسز کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی ڈرافٹنگ کو گرپ کر سکتے ہیں، الٹیمیٹلی کس طرح سے ہم نے برڈنز کو ڈسچارج کرنا ہے، ڈاکومنٹس کو ایگزیبٹ کروانا ہے، اس کی ایڈمیسیبلٹی کے کیا مسائل ہیں، اس کے ساتھ مارکنگ کے کیا ڈفرینسز ہیں، کس طرح سے ایک چیز کو ایویڈنس کہا جا سکتا ہے۔ اب بنیادی بات، پہلی بات فیکٹ ہو گئی، دوسری بات ایویڈنس ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھ لیں گے پھر ہم دیکھیں گے ایویڈنس کی، پھر ڈائسیکشن کریں گے کہ اچھا یہ ایویڈنس ہوگی تو یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوگی، یہ وربل ایویڈنس ہوگی، پھر وربل کو کس طرح سے پروو کیا جا سکتا ہے، ڈاکومنٹری کو کس طرح سے پروو کیا جا سکتا ہے۔ آل دیز آر ویری سیریس کوشچنس۔ ان سب میں ہر کیس کی ابتدا کسی فیکٹ پہ ہوتی ہے۔ اٹ ول سیم لائک کہ میں پتہ نہیں کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن اگر اسٹرکٹو سینس ہو، ہم ورڈ بائی ورڈ QSO کو دیکھنا شروع کر دیں تو ہم نے دیکھے اندازہ لگائیں کسی دوست نے 5 سال پریکٹس کی ہوئی، کسی نے 7 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 15 سال، اینڈ ہی ول فیل لائک کہ ہاں مجھے ابھی بھی وہ مسنگ پارٹ ہے۔ آئی گارنٹیڈ یو while sitting on the stage and giving you an opportunity to ask me question, even then I am claiming کہ every one of us, even myself, so believe کہ ہاں ابھی بھی QSO کو بہت اچھا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فار مائی اسپیشلٹی اینڈ فار مائی ریزن، تھینکس ٹو اللہ المائٹی کہ پہلے دن ہی مجھے میرے استاد نے پنجاب یونیورسٹی میں بتا دیا تھا کہ اس کے بغیر تمہارا کچھ نہیں بننے والا، تم نے QSO کو پہلے دیکھنا ہے۔ اور وہ شیخ سلیم صاحب تھے اور جسٹس عامر رضا صاحب تھے، بائی ہوم آئی ہیو گان تھرو آل دیز سبجیکٹس۔ تو مجھے اس پہ تھوڑی سی یہ رہی کہ میں پرماننٹلی کنسیڈریشن اس پہ رکھی، اور میں نے جو پڑھا میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سے شیئر کروں گا۔ It is again with all respect and humility, it is only for the youngsters, those who are below 5 and 7 years of being practice. یہ ان کے لیے جن کو all basics ہونی چاہیے۔ جو seniors, those who are available with us and sitting and gracing our this session,
آئی ایم تھینکفل ٹو دیم کہ وہ موجود ہیں. دس از آلسو فار آور بینیفٹ کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ ہاں بیٹا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ایٹ لیسٹ ول بی ان اے پوزیشن ٹو ڈائسیکٹ دا سیم. نو وی آر سفیشینٹ انف. مطلب ہم کافی لوگ ہیں, ان میں سے اگر 2-4 دوست بھی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آئی ول بی آنرڈ. اب بنیادی بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ کیو ایس او کی بنیاد اس بنیاد پہ ہے کہ وہ ہمیں آل کٹنگ ایج نالج دیتا ہے, علم دیتا ہے اور ٹولز دیتا ہے. نالج, ٹولز اینڈ ٹیکٹکس, 3 ورڈز, ٹولز اینڈ ٹیکٹکس. ٹولز اینڈ ٹیکٹکس کیسے دیتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فیکٹ کیا ہے, اس فیکٹ میں ڈائسیکٹ کر کے بتاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں. وہ میں ابھی بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے فیکٹ. اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے وہ پیش کرنا ہے. پھر یہ بتاتا ہے کہ کون کون سے فیکٹ آپ پیش کر سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں کر سکتے. پھر یہ بتاتا ہے کہ کون سے فیکٹس ریلیونٹ ہیں اور کس طرح سے وہ ایویڈنس بن سکتے ہیں. پھر ٹولز اینڈ ٹیکٹکس دیتا ہے کہ ہاؤ ٹو کراس ایگزامن دیم, ٹو وٹ ایکسٹینڈ کراس ایگزامن دیم, اور کس طرح سے یہ پروو ہوگا اور کس طرح سے برڈن آف پروف ڈسچارج ہوگا. یہ وہ سب بات ہے. اور کس طرح سے کسی جج کو امپاور کرتا ہے کہ کب وہ خود سے, اگر ایک لیگل ایکسپرٹ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اور دیر آر سم مسنگ لنکس, کس طرح سے ایک لیگل ایکسپرٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اس کو درست کروا سکتا ہے. اور کس طرح سے ایک جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ جج اپنے طور پر خود سے وہ کوشچنز کرے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. ایک جج کو کسی بھی پروسیڈنگ میں, ٹرائل میں, کس طرح سے یہ قانون اٹ سیلف اختیار دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی کوشچن کراس ایگزامن کوئی بھی فرام دی بوتھ پارٹیز, اور ایکسپریسلی اسی لاء میں بتا دیتا ہے کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں میں تھوڑا سا یوں بتاتا ہوں. ہم نے فیکٹ کو چھیڑا کہ وٹ از فیکٹ. سب دوستوں میں سے کوئی دوز ہو سبسیکوینٹلی پارٹیسپیٹڈ, کوئی اس میں سے کوئی بتانا چاہیے کہ فیکٹ کیا ہوتا ہے. اس فیکٹ کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمارے سینئرز اس بات کو انڈورس کریں گے کہ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشنز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں. کسی بھی سبجیکٹ کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشنز تو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے, فنگر ٹپس پہ, ود آل انڈرسٹینڈنگ, ریزننگ اینڈ لاجکس کہ یہ کیا ہے. کہ دیکھیں یہ بنیادی باتیں کہ کوڈ کیا ہے, ٹو نو دا سبجیکٹ کہ وٹ از کوڈ, یہ بات جانا کہ ڈاکومنٹ کیا ہے, یہ بات جانا کہ ایویڈنس کیا ہے, اور تھرڈ یہ بات جاننا کہ فیکٹ کیا ہے. تیسرے کسی بھی کامن آدمی کے لیے, لیگل ایکسپرٹ کے لیے یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے نا کہ میں کورٹ پہ جانا ہے تو کورٹ کون سی ہے, اور اس کے بعد مجھے کیا ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں, اور اس کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ اگلی بات کیا کہ فیکٹس کیا ہیں. چوتھی بات اس لاء میں انٹری کے بعد بنیادی بات مجھے لگتا ہے کسی بھی لائر کو ٹو نو وٹ از ایویڈنس مجھے لے کے جانی ہے, اور اس ایویڈنس کے مطابق وہ کون سے فیکٹس ہیں جو مجھے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب جو فیکٹ کی ڈیفینیشن ہے بیسکلی, ایویڈنس پہ ہم سبسیکوینٹ آتے ہیں, پہلے فیکٹ پہ آتے ہیں کیونکہ وہ لاء سے ریلیٹڈ ہے, اور جو فیکٹ ہے وہ حالات سے متعلق ہے جو ہمارے اوپر گزرتے ہیں, جو کسی بھی پارٹی پہ, کسی بھی سبجیکٹ میٹر پہ, کسی بھی آدمی کا ایشو ہوتا ہے اس سے گزرتے ہیں. تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے. میری سب باتوں کا جو رزلٹ ہے نا وہ الٹیمیٹلی ہاف این آور کے بعد سمجھنا شروع ہوگا. ابھی صرف آپ کوشچن اینڈ کوئریز ٹیک دیم کہ, اور تاکہ آپ مجھ سے پوچھ سکیں گے یہ کیا تھا. اب فیکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹ کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ. فیکٹ کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے, فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ, ریلیشن آف تھنگس, اور اینی مینٹل کنڈیشن کیپیبل آف بینگ پرسیوڈ بائی سینسز. واٹ ڈز اٹ مین؟ میں نے کہا تھا نا کہ بہت ایبسٹریکٹ ہے, بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور بہترین لاء ہے. اف وی ٹیک دی ڈیفینیشن آف فیکٹ, صرف فیکٹ جو ایک عام یار یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ, وی ول ٹاک اباؤٹ لاٹ اباؤٹ آن ڈیلی بیسس. لیکن کیو ایس او جو کہہ رہا ہے کہ یہ رولز آف ایویڈنس ہیں, اس کے مطابق کوئی بھی قانون, اس قانون کے مطابق کوئی بھی کیس پروو کیا جائے گا تو وہ یہ بتا رہا ہے. اب اس کے کمپلیکیشن, امپلیکیشنز اور سبسیکوینٹ انٹرپریٹیشنز کیا ہیں, دیٹ ول بی لیٹر ویل ڈسکس ان دس سیشن انشاءاللہ. اب فیکٹ مین اس طرح یاد تو ہو نہیں سکتا یہ کہ بھئی یہ فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ, ریلیشن آف تھنگ, یہ یوں ایسے نا سر. اس کو یاد کرنا کافی میٹلی اس کے وہ کن کے لیے,
وہ جو ہمارے پے ماسٹرز ہیں جن کو ہم گالیاں دے کے نکال دیتے ہیں, جن سے ہم غصہ کرتے ہیں, جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, دے آر پبلک کامن پیپل, جن کے کام ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یہاں آتے ہیں. یہ سب اسٹیج از فار نو باڈی, از اونلی فار دیم. تو ان کے لیے جب ہم کام صحیح نہیں کر پاتے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک کیس خراب ہوتے جاتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک کامن بات ہے کیونکہ کہ جناب اگر وہ وکیل کا ڈسا ہوا ہو تو وہ نہیں بچ سکتا, اگر وہ جج کا ڈسا ہوا ہو تو ضرور اس کے اپیل بھی ہوتی ہے اور کام بھی ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیسز تو ینگ لوگوں کے پاس آتے ہیں نا, ہم ینگسٹرز کے پاس آتے ہیں نا, اور وہ ہمیں بیان پہچان ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اور الٹیمیٹلی وہی نقصان ہوتا ہے جس سے سپریم کورٹ تک لوگ ڈسے جاتے ہیں اور ان بیچاروں کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا, حالانکہ انہوں نے ہماری ایکسپرٹیز خریدنے کے لیے ہمیں پے کیا ہوتا ہے. جیسے لوہار سے آپ کوئی چیز بنوا کے لیں کہ فصل کاٹنی ہے اور وہ درانتر ہی اس دن کام ہی نہ آئے, تو آپ بتائیں کوئی اس کو ایکسپرٹ مانے گا؟ یہی وہ زیادتی ہے جو ایک ینگ بچہ, ینگ لائر, ینگ ایکسپرٹ یہ کرتا جاتا ہے اور اپنا اعتبار ایک ایک کر کے کھوتا جاتا ہے, اور اس اعتبار کو کھونے کے بعد سبسیکوینٹلی ہی لوزز ایوری تھنگ, اور نہ اس کے پاس اعتبار ہوتا ہے, نہ اس کے پاس الٹیمیٹلی پروفیشنلزم ہوتی ہے, اور نہ ہی اس کے پاس. تو ہم اس کو کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ٹو ریگین آل دیٹ رسپیکٹ, آنر اینڈ اسکلز, وی ہیو ٹو گو تھرو QSO. QSO وہ بنیاد ہے. دیکھیں, دو سبسٹینٹیو لا آپ نے سنا ہوگا لفظ, دو طرح کے لا ہے, ایک سبسٹینٹیو لا ہے, ایک پروسیجرل لا ہے. سبسٹینٹیو لا ہے جو آپ کے رائٹس بیان کر دیتے ہیں ایکسپریسلی, کہ اگر آپ نے فلاں بندے نے کسی نے چوری کی تو اس کی اتنی سزا ہوگی, اتنا جرمانہ ہوگا. یہ دس از سبسٹینٹیو لا جو کلیئرلی ایکسپریسز یور رائٹ کہ ہاں یہ سبسٹینٹیو. ایک پروسیجرل لا ہے, دیٹ از آلسو ویری کلیئر. پروسیجر آئی مین a course of law which tells you, which gives you information کہ ایسے ایسے جاؤ, وہ راستہ ہے. procedural law is a way to reach, to get, to receive your substantive rights. substantive right کیا؟ وہی کہ کسی بندے کو 7 سال چوری کی ہے, آپ کی 7 سال سزا دلوانی ہے, تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کا سبسٹینٹیو رائٹ قانون نے بیان کر دیا کہ آپ یہ کروا سکتے, اس کو جرمانہ بھی کروا سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو ریسیو کیسے کرنا ہے؟ وہ سارا جو آپ نے کورس اڈاپٹ کرنا ہے وہ پروسیجرل لا. اب جب یہ پتہ ہمیں چل گیا نا کہ یہ پروسیجرل لا ہے, تو اس پروسیجرل لا کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پروسیجر کو جاننا کتنا آسان ہے. ایک راستہ ہے, آپ کو پتہ ہے ایسے جانا ہے, یہ کورٹ ہے, آپ کو اگلا اسٹیپ پتہ ہے کہ اچھا یہ ہے, یہ ڈاکومنٹ, یہ پلینٹ ہے, یہ ڈرافٹنگ ہے, یہ اس طرح سے پیش کرنی ہے, یہ آرگومنٹ ہے. دس از ناٹ مین اے کمپلیکیٹڈ وے ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. جیسے راستہ ہوتا ہے, جیسے ہم باہر یہاں سے چلے جائیں گے, ایک عام آدمی بھی ایک دفعہ آئے تو پتہ چل جائے. لیکن یہ جو پروسیجرل بھی ہے, سبسٹینٹیو بھی ہے, اصل میں یہ ایبسٹریکٹ لا ہے جس کی بنیادی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اپنی ڈرافٹنگ میں, وچ الٹیمیٹلی ریپے یو, یعنی ان شیپ آف کہ وہ آپ کیس جیتنا ہے, آپ نے جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں یا آپ ہارنے کے لیے لڑ رہے ہیں, مطلب ہروانے کے لیے کسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آئی مین ٹو سے کہ آپ کو اس کو انکلکیٹ کرنا ہوگا. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں کہ کس طرح سے ایک فیکٹ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جا سکتا ہے, تاکہ کس طریقے سے اس کو جب بھی ہم ڈرافٹ کر رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو اچھا فیکٹ کی ڈیفینیشن یہ, تو اس میں یہی چیزیں بھی میں نے شامل کرنی. فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, ہم نے کہا اب آج ایسے آتی, فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ. سپوز جو فیکٹ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ انکلوڈز اینی تھنگ. اینی تھنگ کو آپ سپوز آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں کہ اینی تھنگ کیا ہوتی ہے. اینی تھنگ کی ڈیفینیشن, اینی تھنگ میں یہاں کتنی چیزیں ہیں, شاید ہزاروں, اینٹیں ہیں, پنکھے ہیں, دروازے ہیں, دیر آر سو مینی تھنگس نا, آل دیز آر تھنگس. ان تھنگس میں سے جب آپ اس کا کنکلوژن سنیں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے, اچھا یہ ہاؤ ڈز اٹ میٹر فار اے کیس. اینی تھنگ میں ہم سپوز ایک تھنگ لے لیتے ہیں, پنکھا, جو ڈیفینیشن کہہ رہی فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, یہ پنکھا ہو گیا نا. اسٹیٹ آف تھنگ مطلب کیا ہے اس کا؟ اسٹیٹ آف تھنگ میں ہم یہ دیکھیں گے کیا پنکھا چل رہا ہے, رکا ہوا ہے, بجلی اس میں ہے یا نہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں نا سر, آسانی سے سب دوست یہ آبزرو کر سکتے ہیں نا. یہ ہم ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں فیکٹ کی, تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کس طرح سے اس نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے ایک فیکٹ کو. فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, پنکھا ہو گیا. اسٹیٹ آف تھنگ کہ یہ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے. ریلیشنز آف تھنگس کہ اس پنکھے کا اس چھت کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, اس کا نیچے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے,
اس کے چلنے کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, اس کا موسم کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. فیکٹ انکلوڈس اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ, ریلیشنز آف تھنگ. ریلیشنز آف تھنگ واٹ ڈز اٹ مین, کہ ایک وقوع ہوا, دوست کہہ رہے تھے ہم اصل بہت ایسے بنا رہے تھے, ایک وقوع ہوا, ایک کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پنکھا گرا اور اس پنکھے سے کسی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی. ایک کیس ہے نا, یہ کیا ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ کیا ہے, ایک فیکٹ ہے. یہ کون سا فیکٹ ہے, اگر یہ ایف اے آر اس کی بنی ہے اور 302 کا کیس ہوا ہے, پرچہ ہوا, تو یہ فیکٹ اینڈ ایشو ہے. کیا ہے یہ, دیکھیں یہ ہم اس طرح کلوز کرتے جائیں گے. پہلا حصہ کیا تھا, فیکٹ. اس فیکٹ میں ایک حصہ فیکٹ اینڈ ایشو ہے. پہلا حصہ کیا تھا, فیکٹ. دوسرے حصے میں فیکٹ اینڈ ایشو, اور تیسرے حصے میں یہ والا آیا کہ کس طرح سے اس کا موسم کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ جنرلی کیا تعلق تھا, وہ ریلیشنز آ گیا. فیکٹ, فیکٹ اینڈ ایشو, اور تیسرا کیا, ریلیونٹ فیکٹ. یہ تین باتیں سمجھ آ گئی. یو گاٹ اٹ سر. پہلے حصے میں فیکٹ کہ اس کے حالات کیا ہیں, واقعات کیا ہیں, اصل بات کیا ہے. وہ فیکٹ اٹ سیلف, جیسے ایک انسان ہے نا, اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہیں اندر, اس کے آؤٹر فیس میں بھی, انٹیریئر بھی, بہت ساری اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے نا. تو ہم کیونکہ اس کی لا آف ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اس کے اندر کو کھول رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, ہاؤ ٹو ویل اٹ, ہاؤ ٹو یوز اٹ, اور اس کی پھر الٹیمیٹلی یوزیبلٹی کیا ہے, سبسیکوینٹ اس کی ریپرکشن کیا ہے. اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس کی آگے کوئی نہ کوئی آف شوٹس ہوتی ہے نا, وہ کیا ہے. اس لیے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. فیکٹ امنگ آل تھنگز ہم نے فیکٹ اینڈ ایشو بنایا کہ پنکھا چل رہا تھا, بندے نیچے بیٹھے تھے, اس طرح سے یہ گرا اور اس طرح سے بندہ مر. اس میں کوئی کیس تو نہیں بنتا کہ پنکھا گر جائے, اٹس اونلی ایکسیڈنٹ, ایسے نا. لیکن ایلیگیشن یہ تھا کہ یہ پنکھا, کمرہ, ہم بیٹھے تھے اور اس کو گرایا گیا. کیا جی, اس کو گرایا گیا کہ اس کو پہلے سے کھول کے رکھا ہوا تھا. سپوز اس کو کھول کے رکھا ہوا تھا, جیسے چلایا گرا اور بندہ مر گیا. اور مارا کیوں, کہ جناب اس کے وجہ سے کوئی موٹیو تھا خاص. یہ فیکٹ ان ایشو ہو جائے گا. کیا واقعی کسی نے مارا کہ نہیں مارا, پہلا تھا فیکٹ, وہ فیکٹس بیان کر دی. اب فیکٹ ان ایشو کیا ہے, کسی کو سزا دلوانی ہے, کسی کے خلاف الزام ہے, کسی کا قتل ثابت ہونا ہے, تو یہ فیکٹ ان ایشو. All those facts are facts and issue with regard to which we have to produce evidence and we have to prove them. آپ نے کبھی سنا نہیں ایشوز فریم ہوتے ہیں, وہ ان فیکٹ وہ جو ایشوز فریم ہوتے ہیں نا, وہ دے آر فیکٹس اینڈ ایشو. ایسے نا سر, جو ایشوز فریم ہوتے ہیں ہم نے ان کو سمپل یاد کیا, ایشوز ایشوز ایشو, یہی نا. وہ دے آر ان فیکٹ فیکٹس, وہ دے آر پوائنٹ آف کنٹروورسیز بٹوین دی پارٹیز. آپس میں ایک پارٹی کہہ رہی ہے, میں ایک اس کے اسرشن والے ہیں اور ایک اس کے ڈیفینس والے. آپ نے سنا نہیں کہ ایشوز کیسے فریم ہوتے ہیں. دونوں پارٹیز کی جو پلیڈنگز ہوتی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ان کو ان کے پوائنٹس جو ہوتے ہیں, جو انہوں نے پہلے پلینٹ میں ڈرافٹ کیے ہیں, ریٹن سٹیٹمنٹ میں آئے ہیں, ان کا کوئی ڈاکومنٹ ہے, کوئی ایویڈنس. یہ حالانکہ یہ ارلی سٹیج پہ ہوتے ہیں. اگر کچھ آ گئے ہیں ایسے فیکٹس, جیسے کوئی ڈسکوریز آ گئی ہیں بٹوین دی پارٹیز, ایکسپلین ہوئی ہیں, تو اس کے اوپر ان کی بنیاد پہ فیکٹ وہ ایشوز بنائے جاتے ہیں. وہ فیکٹ اینڈ ایشو ہوتے ہیں, وہی والے فیکٹ اینڈ ایشو. ابھی اس میں فیکٹ اینڈ ایشو ہوتا ہے 302 کہ somebody has manslaughtered or killed, it's a case of homicide not of accident. اگر ایسی بات ہے تو وہ فیکٹ اینڈ ایشو ہو گیا. اب ہم اس کو صرف سمجھنے کے لیے, تاکہ ڈیفینیشن ہمیں فیکٹ کی یاد رہ جائے, ہم نے کہا تھا فیکٹ انکلیوڈز اینی تھنگ, انکلیوڈز اور ایکسکلوز. آپ نے دو انکلوسیو اور ایکسکلوسیو آپ نے سنا ہوگا نا. اب انکلوسیو وہ ہوتا ہے جس میں, یعنی انکلوڈ جہاں پہ لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. لیکن کیو ایس او لکھنے والوں کی ویراسٹی کو میں نے پہلے ایکنالج کیا ہے کہ دے آر بیسٹ آف دی بیسٹ. جو لا ہیومن نے, یہ جو ہمارے اسلام قرآن کی بات نہیں ہو رہی, وہ اللہ نے بنوایا, اللہ کے رسول نے بنایا, تو وہ تو ایک ریویلیشن ہوگی نا جی, وہ تو سپر ہیومن کنڈکٹ ہے, وہ تو سب خالق کو پتہ ہے. لیکن جو ہیومن ہسٹری میں جو لیجیبل, آڈیبل, پریکٹیکیبل لا اس ہیومن ہسٹری میں موجود ہے, وہ سب سے بیسٹ لا آئی کلیم کہ وہ کیو ایس ہو. وہ چاہے وہ امریکہ میں اسے لا آف انکوائری کے نام سے جانا جائے, اس کو کنٹروورسیز کے نام سے, ڈیفرنٹ نام ہو سکتے ہیں وہ, لیکن وہ بیسک یہی ہے, آل بنیاد یہی ہے. اب ہم فیکٹ کو دیکھ رہے تھے, اس کو تھوڑا سا جو ینگسٹرز ہیں وہ توجہ رکھے تو 2-3 منٹ میں یہی ہو جائے گا. فیکٹس انکلیوڈز اینی تھنگ, پنکھا اس میں سے ہم نے اسپیسیفائی کیا کیونکہ ہم اب فیکٹ اینڈ ایشو پہ جا رہے ہیں.
کیونکہ ہم ایک کیس کی بات کرتے ہیں نا ہر جگہ پہ. فیکٹ اینڈ ایشو جب بن جاتے ہیں تو فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ اس کی کیا ہے جی, چل رہا ہے. اب یہ اس کا اس کیس کے ساتھ جو ایف اے آر تھی ریلیشن ہے کہ نہیں ہے, کہ جی چل رہا تھا یہ نہیں چل رہا تھا, موسم کیسا تھا یہ نہیں تھا, ہم یہ سوال پوچھتے ہیں نا. فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ, ریلیشنز آف تھنگ. اوپر بھی چھت کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے تو نیچے بھی تو ہے نا, کہ اگر موسم سردیوں کا ہو اور جنوری کا موسم اس میں چل رہا ہوگا, نہیں چل رہا ہوگا, اس کو گرنے کی ویسے گنجائش ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے ایک وکیل کو پتہ, پھر وہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کس طرح سے وہ ریلیونٹ ہے. یہ ریلیونسی کی بات, جب ریلیشنز کی بات ہوتی ہے نا کہ تم کہاں تھے, کہاں کھڑے تھے, کہاں سے چلے تھے, اچھا کتنا فاصلہ ہے, یہ سب کیا ہے ریلیونسی. فیکٹ انکلوڈز اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ, ریلیشنز آف تھنگ اور اینی مینٹل کنڈیشن کیپیبل آف بینگ پرسیو بائی سینسز. یعنی کہ آپ نے دیکھا, محفل میں گئے, آپ نے دیکھا ہاں لوگ بات تو کر رہے تھے اور میں نے اس کے منہ میں جھاگیں بھی دیکھی, غصہ بھی دیکھا, آنکھیں بھی لال دیکھی. یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ جب آدمی غصہ ہو, اب نارملٹی شو ہو رہی ہو, اب میں بفر رہے ہوں میں تو ایسا, پھر وہ ریسٹ گیسٹ, وہ دوسرے پھر اور ریسٹ گیسٹ آئے اور دوسرے سرکمسٹانشل ایویڈنس. ہم ادھر نہیں جاتے, کمپلیکیٹ نہیں کرتے, ہم صرف فیکٹ کو سمجھ رہے ہیں. جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو قانون نے یہ اجازت دی کہ آپ صرف حالات کو, چیزوں کو نہ دیکھیں کہ بھئی آپ یہ اینی تھنگ تھی, اچھا اسٹیٹ آف تھنگ پھر کیا تھی, ریلیشن آف. اس نے کہا اس کی مینٹل کنڈیشن کو بھی آپ پروو کر سکتے ہیں. مینٹل کنڈیشن میں انٹینشن بھی آئے گی, اس کے پیچھے جب حالات آئیں گے تو جو ان سین ان پیرلل پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ پروو کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یہاں آ کے کلمینیٹ ہوتی ہے کہ فیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں فیکٹ کو, تو آپ کو کسی چیز کو ڈرافٹ کرتے ہوئے سب سے پہلی کنسیڈریشن آپ کی یہ ہوگی کہ اچھا اس کا دوسرے چیزوں کے ساتھ ریلیشن کیا ہے. یہ جو آدمی میرے پاس آیا کہ اس نے مجھے مارا, یوں میں جا رہا تھا, تو آپ اگلا سوال کیا کریں گے, کیوں مارا, کس سبب سے مارا. تو جب وہ بتا دیتا ہے کہ اچھا یہ میرا فلاں وجوہات تھی اس کی بنیاد میں مارا. ایک میری طرح ایک نان سیریس ایکسپرٹ سوڈو قسم کا بیٹھا ہوا ہے, تو وہ لکھے گا بس مجھے مارا اور لے جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. سر سے پوچھیں, ان کا تھاؤزنڈز آف کیسز کے ایکسپرٹس ہیں, شاہ صاحب سے پوچھیں جنہوں نے یہ کیے ہوئے, ان کو پتہ ہے کہ روز اس طرح کی نان سینسز آتی ہیں جس میں یہ لکھا ہوگا کہ جناب کیس بنایا ہوگا, نہ اس میں کوئی کبھی وٹنس کا کوئی نام ہوگا, نہ اس میں کسی طرح کا موٹیو سیٹ کیا ہوگا. سیریس کیسز بھی سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے, اور نہ ہی اس میں کوئی ڈسکرپشن ہوگی. اچھا ڈکیٹی کے کیسز آپ کے روز سامنے آتے ہیں, الٹیمیٹلی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ مجھے کس نے مارا تھا یا وہ میرے ساتھ کون تھا یہ اس نے زیادتی کی, اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. اور سم ٹائم پتہ ہوتا ہے تو اس کی ڈسکرپشن نہیں دی ہوتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی کیسز کیوں فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ وہ ویل ورس نہیں ہوتے. ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کسی فیکٹ کو پروو کرنے کے لیے, یعنی فیکٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیا تو سب سے پہلا پوائنٹ آیا فیکٹ اینڈ ایشو. فیکٹ اینڈ ایشو کو پروو کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ آف دی کیو ایس او ہے وہ ہے ریلیونسی. اب ریلیونسی کیا ہے, یہ آرٹیکل 18 سے لے کے 69 تک سب سے بڑا پورشن آف کیو ایس او ہے. سب سے بڑا کیو ایس او کا سب سے امپورٹنٹ اور بڑا حصہ, میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کیو ایس او کا سب سے بڑا امپورٹنٹ حصہ کیا ہے, ریلیونسی آف فیکٹ. ریلیونسی. اچھا کوئی بھی ہیومن برین, یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یوں میں روم آل اراؤنڈ دی ورلڈ, وہ اتنی چیزیں ایک اسپونٹینیسلی نہیں بتا سکتا جتنی کیو ایس او میں ڈسکرائب کی گئی. اسی لیے اس کے ساتھ تعلق وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ اگر اس کو صرف دیکھتے رہتے ہیں, یہ پرماننٹ پارٹ آف یور ایکسپرٹیز ہے, اسکلز ہے کسی لائر کے لیے, جیسے اس کے ٹولز اینڈ ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا کسی لوہار کے لیے, یہ کسی وکیل کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹولز کیو ایس او ہے, جس کو وہ جب بھی اس کے پاس کیس آئے گا دیکھے گا اچھا یہ ریلیونٹ ہے. سپوز ایک جہاز جا رہا ہے, اب اس کا ایک اصول ہے کہ وہ جو بھی پوائنٹ, جیسے پولیس کا ہوتا ہے نا کہ تھانے سے نکلے گی تو وہ لکھے گی ڈائری, اسی طرح سے شپ کا بھی ایک اصول ہے کہ جب وہ فلاں مائل سٹونز اچیو کریں گے نا ایک جگہ سے تو اس کی ڈائری ہوتی ہے, اس میں لکھیں گے. وہ جو اس کا کیا بولتے ہیں, اس کو پائلٹ بولتے ہیں, نو اس کو سیلر بولتے ہیں, نو سم تھنگ ایلس بولتے ہیں, وہ اس کی ذمہ داری, کپتان, کیپٹن, اس کو لکھوائے گا اور اس کے لیے باقاعدہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں.
اگر سپوز ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا ایک پوائنٹ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی فلاں پوائنٹ پہ جب پہنچے تو اس نے مجھے مار دیا, اگر سے یہ والی بات دوسری ڈیفینس پارٹی ثابت کر دیتی ہے کہ دیکھیں جی جب اس پوائنٹ تک ہم پہنچے, اس پوائنٹ تک تو اس طرح کا کوئی ایونٹ ہی نہیں ہوا تھا اور یہ سب ڈائری میں موجود ہے, وہ الگ ہے کہ وہ سیز ہوئی ٹائم سے نہ ہوئی, سبسیکوینٹ کیا ہوا, یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. لیکن اچھا اس میں کوئی ٹرانزیکشن ہوئی, کوئی پیسوں کا لین دین ہوا, کسی نے آپ کو راستے میں جیسے روک لیتے ہیں وہ کوسٹل والے, اس طرح کے ایونٹس میں اگر کوئی فائرنگ کا تبادلہ, اگر یہ سب اس میں لکھا ہوا موجود ہے تو آپ کے کیس کو کچھ نہ کچھ فرق ڈالے گا نا کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس آئی. تو یہ بھی بتا رہا ہے, یہ کیو ایس او یہ ڈیٹیل بھی بتا دے. اچھا ہم یوں ہی سمجھتے ہیں, یہ صرف میں ریلیونسی کو اب ڈسکس کر رہا ہوں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنفیشن ہے, ایڈمیشن ہے, پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے, یہ جو ڈائنگ ڈیکلریشن ہے, یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یہ موٹی موٹی چیزیں یہی ہیں نا, ڈائنگ ڈیکلریشن, آئیڈینٹیفیکیشن, یہ جو میں نے ابھی 2-3 پہلے نام دیے, کنفیشن, ایڈمیشن, وی بلیو دے آر سم تھنگ, پتہ نہیں کیا ہوں گے. یوزلی یہ ینگ لائرس کی بات کرو, وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا چیز ہوگی, ان کا کیا استعمال ہے. آج آپ کو میں بہت ویوڈلی کینڈیڈلی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, دے آر نتھنگ بٹ ریلیونٹ فیکٹس. کنفیشن, ایڈمیشن, آئیڈینٹیفیکیشن, ڈائنگ ڈیکلریشن, یہ کیا ہے؟ موٹی موٹی چیزیں جو آپ کے ذہن میں کلیئرٹی آنی چاہیے نا. ایک دن میں ایک سارا جہان تو نہیں پڑھ لیں گے نا, لیکن موٹے موٹے اگر آپ کو اصول یاد ہیں تو آپ اس پہ اپنی بلڈنگ بنا سکتے ہیں اچھی سی. میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, ساری زندگی سے یہی چل رہا ہے, چلتا رہے گا اینڈ تک. کسی بھی سینئر ترین بندے سے پوچھ رہے ہیں, وہ بھی کہے گا میں ایم اسٹوڈنٹ آف لا. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, بٹ آئی ڈڈ انڈرسٹینڈ دیٹ وی بینگ اے لیگل ایکسپرٹ, وی کلیم آر سیلف نا کیا لیگل ایکسپرٹ ہے, ایک عام آدمی کے سامنے تو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کا کام کرا دیں گے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ آر دیز کنفیشن, بولے نا سر, کنفیشن, ایڈمیشن, ڈائنگ ڈیکلریشن, کنفیشن, آئیڈینٹیفیکیشن, ایڈمیشن. اب یہ کون سی چیز کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے, کون سے کیس میں استعمال ہوتی ہے, یہ سبسیکوینٹ ڈیٹیلز ہیں, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہے, یہ ریلیونٹ فیکٹس ہیں. ہم نے پہلے دیکھا ریلیونٹ فیکٹ کیا ہوتے ہیں, فیکٹس اوور آل چیزوں کے بارے میں. پھر جب ان سب چیزوں میں ایک چیز اسپیسیفائی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, فیکٹ ان ایشو ہو جاتی ہے. فیکٹ ان ایشو کو ثابت کرنے کے لیے کیا چیز ضرورت ہوتی ہے, ریلیونسی, ریلیونٹ فیکٹس. اور ریلیونسی کی ڈیٹیل ہم اپنی طرف سے نہیں لا سکتے, قانون نے پابندی لگا دی. میں آپ کو ادھر فقرہ سناؤں گا جس میں انہیں کہا کہ ریلیونٹ فیکٹس وہی صرف کنسیڈر ہوں گے جن کو کیو ایس او نے اٹ سیلف ریلیونٹ قرار دے دیا. اپنی طرف سے کچھ نہیں بناتے رہے, آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے قانون کی مشینری نے خود بتا دیا کہ یہ ریلیونٹ فیکٹس کی ڈیٹیل ہے, اگر اس میں سے کچھ آپ لا سکتے ہیں تو آپ لائیں. ریلیونٹ فیکٹس سپوز کیا ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو کچھ لکھ کے دیا کہ یہ میرا رائٹ آپ کا ہو گیا. اس صورتحال میں اس رائٹ کو ایک فیکٹ ہے نا, اب جب وہ کورٹ میں آ گیا تو وہ فیکٹ ان ایشو بن گیا نا, اب وہ پوائنٹس آف کنٹروورسیز بٹوین دی پارٹیز بن گیا نا. جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اس کو ثابت کرنا کہ نہیں کرنا. اب اس کو 2 الفاظ سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک ہو گیا کہ کس طرح سے اس ریلیونٹ فیکٹ کو لا کے ہم نے فیکٹ ان ایشو پروو کرنا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ سپوز ہم اس میں ایک مثال لے لیں, کیو ایس او کے آرٹیکل کو بنیاد بنا کے ہم ایک مثال لیتے ہیں. ایک سول کیس کو پروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, ایک سول کیس کو قانون کہتا ہے کہ آرٹیکل ہے 79, کیا جی, آرٹیکل 79 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ پارٹیز کے درمیان میں کوئی کنٹریکٹ ہوا تو اس کنٹریکٹ کو پروو کرنے کے لیے کم از کم 2 وٹنسز چاہیے. پہلے ایک بھی ہوتا تھا کس زمانے میں, 2 وٹنسز چاہیے. اگر وہ 2 وٹنسز آ کے اس بات کو جو وہ کلیم کر رہے ہیں, جو پوائنٹ آف کنٹروورسیز ہے, وہ آ کے انپیرلل آفٹر گوئنگ تھرو دی پروسیس آف کراس ایگزامینیشن, ٹیسٹ آف کراس ایگزامینیشن وہ پاس کر لیتا ہے, تو وہ کیس پروو ہو سکتا ہے. یہ
بنیادی لمٹس ہے جو بنیاد آپ کو دے رہا ہے کہ وہ کیس کیا ہو سکتا ہے, وہ پروو ہو سکتا ہے کہ ہاں واقعی ان کے درمیان میں, پارٹیز کے درمیان میں ہوا تھا. اگر وہ دو وٹنسز ہی نہیں آئے اور وکیل کو یہ پتہ نہیں ہے, انفارچونیٹلی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, میں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے جو لاء کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کسی بھی کنٹریکٹ کو ثابت کرنے کے لیے آرٹیکل 79 بولتا ہے کہ 2 وٹنسز چاہیے, اگر ہم 2 وٹنسز ہی پیش نہیں کر سکے, سپوز وہ زندہ ہی نہیں ہے, ہم اس بات میں سے آگے چل, تو ہم کیسے پیش کرتے؟ بندے نے بتا دیا ہمیں بندہ زندہ نہیں ہے, بات ختم ہو گئی نا. پھر بھی پیش کرنا چاہیے. کون کون کہتے ہیں کہ پیش کرنا چاہیے؟ دوست کوئی ہاتھ کھڑا کرے کہ اگر بندے جو کنٹریکٹ میں لکھے ہوئے وہ دونوں بندے ہی مر گئے, قانون کہہ رہے ہیں دونوں بندوں کو پیش کرو, بندے ہی مر گئے, تو ان کو کون پیش کرنا چاہے گا؟ کوئی دوست پیش کرے گا؟ بات ختم ہو گئی نا. عدالت میں چلے گئے, کیس ہوا, اور کیس کیا ہو جائے گا؟ 100% خارج. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس نے آرٹیکل 80 نہیں پڑھا, 81 نہیں پڑھا. جو آپ کو موڈز دے گا, آپ کو ٹیکٹکس اینڈ ٹولز بتائے گا کہ اگر آپ کا کیس آیا اور اس طرح کا ایونٹ آیا تو الٹیمیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے. الٹیمیٹلی ایک مرے ہوئے آدمی کے بارے میں کس طرح سے آپ نے فردر اور آدمی پیش کرنا ہے. ایک ایسا آدمی جو سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا, اب وہ سرکاری دفتر میں نہیں رہا, تو اس کو کیسے پیش کر رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ سبسیکوینٹ آدمی کون سا آئے گا؟ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کے سامنے تحریر کی تھی اور تحریر کرنے والا آدمی مر گیا اور آج اس کا کلرک بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایسوسیٹ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا وہ بھی ریلیونٹ فیکٹ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ کون بتائے گا؟ وہ کیو ایس او بتائے گا. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں کیو ایس او نہیں آتا. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ہمیں کیو ایس او نہیں آتا کیونکہ ہمیں ٹولز اینڈ ٹیکٹکس کا نہیں پتا. ہمیں دوستوں نے یہی بتایا اور پڑھایا کہ پروسیجرل لاء کو دیکھ لو, یہ آپ کے مسئلوں کا حل کر دے گا. جبکہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کیو ایس او دیکھ لیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا تعلق کورٹ فیس کے ساتھ کب بنتا ہے, میرا تعلق رجسٹریشن ایکٹ کے ساتھ کب بنتا ہے, میرا تعلق اسپیسیفک لیو کے ساتھ کب بنتا ہے, میرا تعلق کس طریقے سے جو ہے وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ سے بنتا ہے, وہ سب یہ بتائے گا. کیونکہ ہر کیس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے کیس پیش کر دیا, آپ گواہ لے اور ختم ہو گئے. یو ہیو ٹو نو آل بیسک لا, اور اس کے لیے آپ ساری کتابیں تو ایک دفعہ پڑھ نہیں سکتے. اور اس کا مطلب اگر وہ 5 سال لگیں گے تو تب تک جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں ان کی تو بربادی ہو رہی. تو اس کی آل بیسکس تھوڑا سا ایک ٹول دیتا ہوں ینگسٹرز کے لیے, اونلی فار دی ینگسٹرز. میری سینئرز کو کس طرح سے اس کو offended فیل نہ کریں کہ دیکھیں آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لا کو پراپرلی اور ٹائملی انڈرسٹینڈ کریں تو اس کے لیے پہلی یہ بک ہے. ہاؤ مینی آرٹیکلز؟ آلموسٹ 166 ہیں. اگر آپ سر اس 165 کو 6 کو ہر روز اگر 5 کر کے صرف پڑھ لیں اور وہ انڈرسٹینڈ کریں ان کی کومنٹری کے ساتھ, تو کتنا وقت لگے گا؟ کچھ بھی نہیں. ود ان اے منتھ, سپوز کچھ دن چھٹیاں ہو جائیں گی تو ود ان اے منتھ, اگر 1 منتھ کی ذمہ داری سے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں آئیں گے آپ سے ریلیف لینے کے لیے, تو کتنا بڑا یہ سبجیکٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ ایک فیکٹ تھا, ہم نے ریلیونسی کا لفظ پڑھا کہ یہ ریلیونسی ہوتی ہے. اب ریلیونسی میں بول رہا ہوں 18 سے 69 آرٹیکلز ہیں. از اٹ پاسبل ٹو کمپلیٹ دیم ان دس سیشن؟ نہیں نا. میں نے آپ کو اس میں سے 4 موٹی باتیں بتائیں کہ یہ ریلیونٹ فیکٹ ہیں. ریلیونٹ فیکٹ اس وقت تک کسی کام کا نہیں ہے جب تک آپ کورٹ کے سامنے یہ ثابت نہیں کر دیتے. آپ کے سامنے آرٹیکل 18 ہے, دیکھیں میں نے جو پیپر آپ کو بھجوائے ہیں, آرٹیکل 18 کھولیں, اس میں آگے جا کے آرٹیکل 18. یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ ایویڈنس کس چیز کی ہوگی؟ صرف فیکٹ اینڈ ایشو کی ہوگی, یا ریلیونٹ فیکٹ اس فیکٹ اینڈ ایشو کو پروو کرنے کے لیے دی جائے گی. اور تھرڈ کیا ہے؟ ایویڈنس کس چیز کی ہوگی کہ یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا. ایک آدمی پروو کر رہا ہے, ایک ڈس پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نیکسٹ, اور آخری لفظ پڑھ دے, آخری, یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہو گئی کہ کورٹ کیا دیتی ہے, ہاں یہ ہے. اور تھرڈ یہ آف نو ادر, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں دیا جا سکتا. یہ بات ثابت ہو گئی. یہ آرٹیکل 18 ہو گیا. اب واپس ایویڈنس کی ڈیفینیشن پہ چلے جائیں. یہ ایویڈنس کھولیں. اب ایویڈنس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم کیو ایس او پڑھ رہے ہیں تو ایویڈنس کو سمجھنا ضروری ہے.
ایویڈنس کو پڑھیں سر. ایویڈنس میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد اسے کرتے ہیں. ایویڈنس شاید آپ لوگوں کے ذہن میں اتنا کلیئرٹی کے ساتھ نہ ہو. ایویڈنس ہر وہ چیز ایویڈنس نہیں ہے. ایویڈنس صرف وہ ہے جب وہ ریلیونٹ پروو ہو جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ فیکٹ اینڈ ایشو ہوتی ہے. نمبر 3 کب کورٹ میں وہ پیش کی جا سکتی ہے. 2 ہی طریقے ہیں ایویڈنس کو پیش کرنے کے, صرف 2 ہی طریقے. ایک یہ کہ کورٹ خود پرمٹ کرے کہ ہاں آنے دو, اور اس کا ٹیسٹ کیا ہے, وہی ریلیونسی اور فیکٹ اینڈ ایشو. کورٹ کہے کہ لے آؤ. اور سیکنڈ کیا ہے, اگر آپ کہتے ہیں اور کورٹ خود بخود ریکوائر کرتی یا کورٹ خود سو موٹو کہتی کہ وہ ایویڈنس لے آؤ. 2 طرح کی ایویڈنس پیش کی جا سکتی ہے. ایک وہ ایویڈنس کہ جب ہم یہ والی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ فیکٹ بھی آ گیا, ریلیونٹ فیکٹ آ گیا, فیکٹ اینڈ ایشو آ گیا, اس کو پروو کرنے کی بات آ گئی, اور ہم پھر ایویڈنس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب ایویڈنس کے ذریعے سے پروو کیا جا سکتا ہے نا جی, ان فیکٹس کو, ریلیونٹ فیکٹس کو, فیکٹ اینڈ ایشو کو ایویڈنس سے پروو کیا جا سکتا ہے نا. اس ایویڈنس کون سی چیز ہے جس کو ایویڈنس کہیں گے, یہ بتا رہا ہے. ایویڈنس کی ڈیفینیشن کھولیں, کہاں ہے, آرٹیکل 2 میں ہی کھولیں نا, یہ کہاں ہے. ریکوائرز, یہ بنیاد ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی کیس میں ایویڈنس نہیں ہوتی. ایویڈنس صرف وہ ہوگی جس کو یا کورٹ پرمٹ کرتی ہے. پرمٹ کب کرے گی, جب آپ اجازت سیکھ کریں گے, پارٹی نے کہا, پارٹیز نے کہا, کر سکتی کہ یہ ایویڈنس ریلیونٹ ہے, اس کو لے آؤ, چاہے دونوں پارٹیز چھپا رہی ہو, یہ ایک پارٹی اس کو پتہ نہ چل رہا ہو, دوسری چلاکی سے چھپا رہی ہو, which the court permits or requires to be produced. اب جب اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ کیوں یعنی ایویڈنس میں 2 باتیں تو کینڈیڈلی ہو گئیں کہ فیکٹ کو پروو کرنے کے لیے, ڈس پروو کرنے کے لیے ایویڈنس لائی جائے گی, اور ایویڈنس کے لیے کون سی کنڈیشن ہو گئی کہ وہ یا کورٹ اجازت دے گی یا کورٹ سے اجازت لی جائے گی. اب یہ اس کے بعد بہترین پوائنٹ ہے, وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے حوالے سے ہو جائے گا کہ ایویڈنس بنیادی طور پر 2 طرح کی ہے. وہ پہلے ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس از اے کائنڈ آف, وہ جسے ہم کورٹ میں ایکسرسائز نہیں کرتے. وہ کسی کو پتہ ہے, کسی دوست کو ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس کیا ہوتی نہیں نا پتہ. ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس یہ ہوتی ہے ینگسٹرز کے لیے. ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس یہ ہوتی ہے جو فزیکل چیز کورٹ میں لاتے ہیں نا جی, جیسے پسٹل پکڑا گیا تھا, وہ کورٹ میں لاتے نا انسپیکشن کے لیے, مال مقدمہ جسے آپ کہتے ہیں, اس کو ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس بھی کہتے ہیں. جب کورٹ کی انسپیکشن کے لیے لایا جاتا ہے تو وہ دیٹ از کالڈ ڈیمانسٹریٹو ایویڈنس. دوسری آپ کو وہی جو وربل ایویڈنس آتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ٹیسٹیمنی آتی. تیسری یعنی یہ ورباسٹی یعنی زبان سے بولنے والی ایک ٹیسٹیمنی آتی. تیسری قسم کی کیا آتی ہے, جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. اب بنیادی طور پر اس کو ہم ڈیمانسٹریٹو کو چھوڑ کے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے اور ایک ایویڈنس ہوتی ہے وربل. اب ان 2 کی فردر تقسیم ہے. جب آپ ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, جب ڈاکومنٹ کی بات کرتے ہیں, تو کون سا ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے, کون سا ڈاکومنٹ آپ پیش نہیں کر سکتے. بنیادی ٹچ سٹون کون سا ہو گیا کہ وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے. اگر اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں ہے آپ کے پاس, سپوز اس کی ایک نئی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ تو کیا کریں گے آپ, اور اینی باڈی ایلس. اس کو دیکھیں, سنی ہوئی بات پہ آپ بالکل نہ یقین کریں, آپ پڑھی ہوئی بات پہ یقین کریں. یہ لائر کا یہ اصول ہے. کچھ لوگ نا, میں نے دیکھا, میں بھی ایک کامن صاحب کی طرح کا آدمی ہوں, میں نے دیکھا کچھ الیکٹریشین نا ویسے تار کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا تم ہاتھ لگا رہے ہو, بولتے بجلی مجھے کچھ نہیں کہتی, تو مجھے ہاتھ لگانا چاہیے. پتہ نہیں اس نے وہ شاید لکڑی پہ کھڑا ہوتا نا, یا چپل اس نے ایسی پہنی ہوتی یا کوئی ایسا, تو اسے کچھ نہیں کہتا, تو اس کا مطلب مجھے بھی ہاتھ لگانا چاہیے. یہ ویسا حساب کتاب. اب یہ صورتحال سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ڈاکومنٹ ہے, اگر وہ ڈاکومنٹ گم ہو جائے تو کیا اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے, سیکنڈری. اب سیکنڈری ایویڈنس کو کورٹ میں پیش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کہ آپ لے جائیں گے کورٹ کو, کہیں گے وہ جی اوریجنل ڈاکومنٹ گم ہو گیا اور وہ لے لے گی. یہی ہے نا کامن انڈرسٹینڈنگ, تو یہی ہے نا میڈم صاحبہ, یہی ہے نا کہ بھی کورٹ میں جائیں گے, ان کو بولیں گے سر یہ تو وہ گم ہو گیا. اچھا, اگر وہی ڈاکومنٹ جو اوریجنل ہے, جو پارٹیز کے درمیان میں کنٹریکٹ ہوا ہے, اگر وہ ڈاکومنٹ ہی دوسری پارٹی کے پاس ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. کسی نے آج تک شاید پڑھا نہ ہوگا, 77 QSO کا بھی کوئی نوٹس ہوتا ہے, اور اس کو جو پرائمری ایویڈنس کو تو سب پیش کرتے ہیں نا, اس کو بھی پیش کرنے کا ٹچ سٹون تو آپ کو بتا دیا کہ وہ یہ ہوگا, یا کورٹ پرمٹ کرے گی یا کورٹ ریکوائر کرے گی. اس کا دوسرا ٹچ سٹون کیا ہو گیا
اگر کہ وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے, سبسٹینشلی میٹیریلی اس فیکٹ اینڈ ایشو کے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے, پھر ہی کرے گی, ورنہ تو کورٹ تو آزاد ہوگی, جو ڈاکومنٹ لے آؤ بنا کے وہ کہ جی پیش کر دو, وہ ایگزیبٹ ہو گیا. آپ دیکھیں دو باتیں موٹی موٹی یاد رکھیں, جو جہاں زیادہ کمپلیکیشنز آ رہی ہیں سول کورٹ میں نا, نیچے والی, کیونکہ ہم یہاں کام کر رہے ہیں تو ادھر کی بات ہم کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس آئے تو آپ نے اس کے فیکٹ کو ریلیونسی آف فیکٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے اور اس کے بعد کیس ڈرافٹ کرنا ہے ریلیونسی کے ساتھ. اور ریلیونسی کہاں ہے؟ آرٹیکل 18 سے لے کے آرٹیکل 69 تک وہ ریلیونسی کا پارٹ ہے جسے ہم بنیادی طور پر دیکھیں گے تو ہمیں اس میں یہ والے پوائنٹس بھی آئیں گے, اچھا اس میں کنفیشن کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, اچھا اس میں ایڈمیشن کا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. اب ہم ابھی سیگریگیٹ نہیں کر کے سول ہے کرمنل ہے, جنرل سمجھنے کے لیے. اچھا اس میں کسی نے ڈائنگ ڈیکریشن, تو بعد میں چیزیں آتی ہیں نا, کچھ لوگ پریشان یار اس نے تو کنفیشن کی ہوئی تھی, ہمیں مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا یہ بات بھی آپ کو مزے کی بتا دیں, کیا اس کے خلاف پہلے کوئی کنوکشن تو نہیں ہوئی جو آپ کی اس سے کنفیشن کروا رہے ہیں کورٹ میں جا کے, کورٹ میں جو یار 100 جرمانہ خیر ہے لے جاؤ, اور اگر وہ کیس کا وہ چیپٹر ہی وہی ہو کہ وہ کاؤنٹر فیٹ میں, اچھا لوگ سمجھتے ہیں اگر پہلے سے کنوکشن ہے, یہ وہ میں باتیں کر رہا ہوں جو کیو ایس او کی ہیں, ادھر ادھر کی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جا کے کنفیشن کرا لیں گے تو سزا ڈبل ہو جائے گی, ایسے جنرل کنسیپٹ ہے نا, ایسا کچھ نہیں. یہ کون سے کیسز ہیں جن میں اگر آپ کنفیشن ہوئی ہے اور آپ کنوکشن ہوئی ہے, آپ دوبارہ جا کے کنوکشن کروا لیتے ہیں, چاہے وہ مائنر ہوں یا میجر ہوں, تو کون سی اس میں سزا آپ کی ڈبل ہو جائے گی؟ یہ تو آپ کو بتائے گا کیو ایس او, یا بتائے گا آپ کو پی پی سی سبسٹینٹیو لا, یا پھر یہ جو پروسیجرل لا ہے نا وہ آپ کو صرف راستہ بتاتا ہے. اب یہ والی بات ہم کر رہے تھے کہ اگر کسی کیس کو پروو کرنا ہے تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایویڈنس کس طرح کی لانی ہے, اور اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کمپیٹنسی آف وٹنس کیا ہے. کمپیٹنسی آف وٹنس کہ کون سا وٹنس ہے جس کو میں لا رہا ہوں وہ کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. سپوز ہے آپ ایسا وٹنس لاتے ہیں جو مائنر ہے, آپ کو پتہ ہے کیا مائنر کی ایویڈنس پوری ہو سکتی نہیں ہو سکتی؟ ان سب باتوں کا جواب کہ اگر وہ ڈاکومنٹ آپ کا اوریجنل, جو ایک ہی ڈاکومنٹ, کاؤنٹر پارٹ میں بہت کم ڈاکومنٹ تیار ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا سفیر آپس میں تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کا, یہاں پارٹیز آپس میں ڈاکومنٹ کا تبادلہ بہت کم کرتے ہیں. ایک ڈاکومنٹ بنتا ہے اور اسی کو سائن کر کے تو ایک کاپی دی جاتی ہے, ایک کے پاس اوریجنل رکھا جائے, درست ہے نا؟ تو جو کاؤنٹر پارٹ میں بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے پاس اوریجنل ہوتے ہیں. یہ آپ کو اس کی اہمیت اور اس کے معاملات یہی بتا سکتا ہے. آج اس جو ہمارا سیشن تھا اس کو صرف اتنا کنسیڈر کر لیا جائے کہ اٹ واز اونلی ٹو انکلکیٹ یو دی امپورٹنس آف قانون شہادت آرڈر, تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. میں اپنی ایمانداری سے بتا رہا ہوں, اگر 3-4 آورس کا یہ سیشن ہو تو ہم اس میں ڈن کر سکتے ہیں کیو ایس او کو. بہت ساری چیزوں کو ملا کے آپ نے ان دا اینڈ کنکلوژن کرنا ہوتا ہے نا, ایک آیت کو پڑھ کے بہت ساری چیزیں مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں, آخر میں جا کے کنکلوژن کرتے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا. لیکن یہ والی بات جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسے جنرل چلتے جاتے ہیں اور یہ باتیں ہی ہو گئی صرف. اب دوستو میں صرف ینگسٹرز کے لیے ایک دفعہ تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر وہ یہ صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کو اینڈ کریں. دیکھیں کیو ایس او وہ بنیادی سبجیکٹ ہے فار وچ آئی بلیو, آئی کینڈیڈلی بلیو, یعنی 100% روشنی کے ساتھ بول رہا ہوں, بلیو کہ نو ایکسپرٹ اور لیگل ایکسپرٹ از این ایکسپرٹ انلیس ہی از ویل ورسڈ ود کیو ایس او, قانون شہادت 1984. چاہے وہ جتنا بڑا پروکلیمڈ ہو, سوڈو ہو, سیلف سٹائلڈ ہو, اگر اسے کیو ایس او نہیں آتا, ان مائی آئی ہی از ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ. تو یہ سب دوست آج سے ذہن میں رکھ لیں. فیکٹ کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی, یہی کافی. فیکٹ انکلیوڈز اینی تھنگ, سب چیزوں میں ایک چیز. فیکٹ انکلیوڈز اینی تھنگ, اسٹیٹ آف تھنگ, ریلیشنز آف تھنگز, اور اینی مینٹل کنڈیشن کیپیبل آف بینگ پرسیوڈ بائی سینسز. اگر یہ بھی بات آپ کو سمجھ آئی, ناٹ فار آل, فار ینگسٹرز, اگر یہ والی بات آئی تو دیٹ از سفیشینٹ کہ یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ہم ڈرافٹ کرتے ہیں, ایف اے آر لکھتے ہیں, اس کے بارے میں اوپینین دیتے ہیں. آل دیز آر سبجیکٹس, سو میننگ دیئر وائی دیز آر ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ہے کہ ایویڈنس کیا ہوتی ہے, کس طرح کی ہو سکتی ہے, وہ ہم نے بتا دیا. ایویڈنس وہ ہے جو جج پرمٹ کرتا ہے یا ریکوائر کرتا ہے, 2 کنڈیشنز, اور وہ ریلیونٹ ہوتی ہے ود میٹیریا.
وہ پاری مٹیریل نہ ہو, میٹیریل فیکٹس ہوں. اس کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہو گیا کہ کب کوئی جج کسی ڈاکومنٹ کو ایگزیبٹ کرنے کی اجازت دے گا, انڈر واٹ لا. کوئی آپ میں سے کوئی دوست بھی, ایون اینی باڈی, کہ کون سا لا ہے کیو ایس او میں جس کے ذریعے ہم یہ ایگزیبٹ کرواتے ہیں کورٹ میں. اور اس ایگزیبلٹی کے علاوہ جو مارک کا اور ایگزیبیشن کا فرق ہے وہ کیا ہے؟ جو ہم ڈاکومنٹ مارک کرتے ہیں, دیز آر کوشچنز وچ آئی واز ٹو مین ان فیکٹ ایڈریس دیم آل, کی سب دوست جاتے ہیں کہ یار یہ ڈاکومنٹ لوا کیا, ایک ادوے لا دے, اے کٹا دے, یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کون سا قانون ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے؟ اینڈ نو بڈی بودرز اٹ کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے اور یہ بس روز کا ایک روٹین میں کام چل رہا ہے. اگر وہی روٹین کام سب کو ہم سے اچھا آتا ہے, بہت اچھا آتا ہے, وی بلیو سو کہ ایک عام لائر بھی ہم سے بہت اچھا جانتا ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں کام کرتا ہے, لیکن اس کو اگر اس بنیاد کا پتہ ہو تو اس جیسا بہترین ایکسپرٹ کوئی نہ ہو, اور اس پہ ہر آنے والا یقین رکھے کہ ہاں یہ بیسٹ آف دی بیسٹ لائر یہ ہے, وہ ڈسٹنکشن نہ رہے کہ ہاں یہ بڑا. تو آئی ایم تھینک فل, میں تھوڑا سا 9 بجے میں آیا بھی صحیح لاہور سے, تو اس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور, آپ نے توجہ دی. آئی واز ناٹ ان گڈ ہیلتھ, وہ تھوڑا میں الیکشن سیشن میں بھی ہوں تو مسلسل ایک ایگزرشن میں بھی ہوں, تو آئی تھاٹ کہ میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کروں, کیونکہ صاحب صدر نے حکم کیا کہ اب حاضر ہوں, میں حاضر ہو گیا. میں کوئی اچھی بات زیادہ نہیں کر سکا, میں آپ کا بہت مشکور و ممنون, آپ نے بہت پیشنس کے ساتھ سنا. کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھی ڈسکشن ہوگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, معزز مہمان, بہت شکریہ ارکان بار آپ کا. تھینک یو.